سعودی عرب سے تعلقات میں نئے باب کا آغاز۔ پاکستان، سعودی عرب اور ترکیہ کا سربراہ اجلاس آج ریاض میں ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مکہ مکرمہ میں قصر الصفا آمد۔ سعودی ولی عہد اور وزیر اعظم شیخ محمد بن سلمان بن عبدالعزیز ال سعود نے وزیر اعظم کا استقبال کیا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان جدہ پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ کے نائب امیر نے جدہ ایئرپورٹ پر ترک صدر کا استقبال کیا۔ عرب میڈیا کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف، محمد بن سلمان اور رجب طیب اردوان کی ملاقات شیڈول۔ دفاع، سیکیورٹی اور اسٹریٹجک تعاون اجلاس کے مرکزی نکات، علاقائی سلامتی اور مشترکہ دفاعی حکمت عملی پر غور ہوگا۔ ولی عہد محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیر اعظم شہباز شریف سعودی عرب میں موجود۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی ساتھ ہیں۔ شہباز شریف، اسحاق ڈار، سید عاصم منیر، خواجہ آصف عطا تارڑ اور طارق فاطمی نے عمرہ ادا کیا۔ کعبہ شریف کی زیارت خاص کی سعادت بھی حاصل کی۔ ایران جنگ جلد ختم ہو جائے گی اور آبنائے ہرمز کھل جائے گی۔ امریکی صدر ٹرمپ کی واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو۔ کہا، نہیں لگتا کہ ایرانی زیادہ دیر تک یہ جنگ جاری رکھ سکیں گے۔ امریکی بحریہ آبنائے ہرمز میں ناکہ بندی کی قیادت کر رہی ہے۔ سمندر میں بارودی سرنگ یا کسی حملے کا خطرہ جہاز رانی کو متاثر کر سکتا ہے۔ ٹرمپ نے اعتراف کیا کہ امریکی فوج کو بعض اقسام کے ہتھیاروں کی دستیابی میں مشکلات کا سامنا ہے۔ جدید اسلحہ کے ذخائر لامحدود ہیں۔ کچھ ہتھیاروں کی تعداد محدود ہے، لیکن ہم انہیں روزانہ کی بنیاد پر حاصل کر رہے ہیں۔ دفاعی کمپنیاں پیٹریاٹ اور ٹوما ہاک سمیت ہر قسم کے ہتھیاروں کے لیے پلانٹس بنا رہی ہیں۔ امریکی صدر نے ٹروتھ سوشل پر لکھا، وہ وزیر دفاع پیٹ ہیگزٹ کی کارکردگی سے انتہائی خوش ہیں۔ دھمکیوں، وعدہ خلافیوں، جھوٹی خبروں کی سیاست ناکام ہو چکی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر کالباف نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا، بڑے حملے کی دھمکی، پھر اچانک مذاکرات کی بات، یہ سب محض ڈرامائی سفارتکاری ہے۔ حقائق تسلیم کریں، وعدے پورے کریں، مزید ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ دھونس، ٹوٹے ہوئے وعدوں اور جعلی خبروں کو دباؤ کے ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا ناکام حکمت عملی ثابت ہوئی۔ دنیا کو مزید تھیٹر ڈپلومیسی کی نہیں بلکہ عملی اقدامات کی ضرورت ہے۔ عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتوں میں کمی۔ برینٹ کروڈ آئل کی فی بیرل قیمت $83.45 ہو گئی۔ امریکی کروڈ آئل کا ایک بیرل $78.04 کا ہو گیا۔ ایشیائی اسٹاک مارکیٹس میں مندی کا رجحان۔ جنوبی کوریا کے کاسپی انڈیکس میں 1.5%، جاپانی اسٹاک مارکیٹ کے نکے انڈیکس میں 0.9% کمی۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کا منفی رجحان۔ 100 انڈیکس میں 881 پوائنٹس کی کمی۔ انڈیکس 1,80,894 پوائنٹس پر آ گیا۔ عالمی منڈی میں سونا مزید 0.3% مہنگا، فی اونس قیمت $4,253 تک پہنچ گیا۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان اور فرانسیسی صدر میکرون میں ٹیلی فونک رابطہ۔ خطے کی صورتحال اور امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری کوششوں پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ بحری جہاز رانی کی سلامتی اور سمندری راستوں پر آزادانہ آمد و رفت کو یقینی بنانے کی اہمیت پر گفتگو۔ دو طرفہ تعلقات، مختلف شعبوں میں مشترکہ تعاون کو مزید وسعت دینے پر غور کیا گیا۔ سعودی ولی عہد اور فرانسیسی صدر نے باہمی دلچسپی، متعدد علاقائی اور بین الاقوامی امور پر بھی بات چیت کی۔ خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی 2 کارروائیوں میں بھارتی پراکسی فتنہ الخوارج کے 10 دہشت گرد جہنم واصل۔ ISPR کے مطابق اعظم ورسک جنوبی وزیرستان میں سیکورٹی چیک پوسٹوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی۔ سیکورٹی فورسز کی مؤثر جوابی کارروائی میں 8 دہشت گرد ہلاک۔ دیر میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائی کے دوران 2 دہشت گرد مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ سیکورٹی فورسز کی جانب سے علاقے میں کلیئرنس اور سرچ آپریشن جاری۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وفاقی وزیر داخلہ کا سیکورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ ہمارے کو کوئی چیز بولی نہیں گئی ہے، ہمیں کانفیڈنس میں نہیں لی کیا ہے۔ ہمیں جو دن بھر میں ہم کورٹ میں گھومتے رہے ہیں، اس سے تو ہمیں پاس جو لیٹر ملا ہے، اوتھینٹیکیشن کس لیٹر کی ہے؟ ہمیں کانفیڈنس میں بھی نہیں لیا گیا، رات بھر میں چینج کیا، کسی کو بچایا جا رہا ہے۔ اب وہ کس کو بچایا جا رہا ہے وہ یہی بتائیں گے۔ تاجر میر رضا کی قبر کشائی والدین کے اعتراض پر مؤخر کر دی گئی۔ مقتول کے لواحقین کا نئے میڈیکل بورڈ پر عدم اعتماد کا اظہار۔ میر رضا کے والد میر حسن نے تفتیشی افسر کو تحریری درخواست دے دی۔ کہا ان کا بیان فوری ریکارڈ کیا جائے۔
پہلے بنائے جانے والے میڈیکل بورڈ کے علاوہ کسی بورڈ پر اعتماد نہیں۔ ڈاکٹر سمیہ کی سربراہی کے علاوہ کسی میڈیکل بورڈ کو قبر کشائی کی اجازت نہیں دیں گے۔ مقتول کے والد کے وکیل نے پولیس سرجن اور سیکرٹری صحت کو ہنگامی نوٹس ارسال کر دیا۔ نوٹس کے مطابق عدالتی احکامات کے مطابق اصل میڈیکل بورڈ سے ہی قبر کشائی اور پوسٹ مارٹم کرایا جائے۔ عدالتی احکامات پر پولیس سرجن کراچی نے بورڈ تشکیل دیا۔ ڈی جی ہیلتھ حیدرآباد کی جانب سے نیا بورڈ بنانے پر اہل خانہ کو خدشات کو تقویت مل رہی ہے۔ لاہور میں پی ٹی آئی رہنما عبداللہ طاہر کے قتل کیس میں اہم پیش رفت، تینوں شوٹرز کی شناخت ہو گئی۔ پولیس رائے کے مطابق شوٹرز میں ارسلان جٹ، سکندر اور ذیشان شامل، انہیں گجرانوالہ سے گاڑی میں لاہور لایا گیا۔ شوٹرز نے کلینک میں گھس کر عبداللہ طاہر کو فائرنگ کر کے قتل کیا۔ سی سی ڈی کی ایک ٹیم شوٹرز کو پکڑنے کے لیے وزیرستان میں موجود۔ عبداللہ طاہر کے ڈرائیور کو ہنی ٹریپ کرنے والی فیصل آباد کی ٹک ٹاکر تاحال گرفتار نہ ہو سکی۔ پولیس رائے کے مطابق ڈرائیور اصغر سے دوستی کر کے عبداللہ طاہر کی تمام معلومات ٹک ٹاکر لڑکی نے شوٹرز کو دی۔ براڈ پیک سانحہ جام بہا کے کوہ پیماؤں کی معیشتیں اسلام آباد پہنچا دی گئیں۔ 4 نیپالی اور 1 چینی کوہ پیما کی ناشے پیمز ہسپتال سردخانے منتقل۔ نرمل پور جار کی میت برطانیہ روانہ کر دی گئی۔ چینی کوہ پیما کی میت چین روانہ کی جائے گی۔ یکتا شیریا کی میت نیپال، عمانی خاتون کوہ پیما کی میت عمان پہنچا دی گئی۔ کوہ پیما سہیل سخی، نیپالی شریا اور امریکی خاتون تاحال لاپتہ۔ کوہ پیما براڈ پیک مہم جوئی کے دوران برفانی تودے کی زد میں آ گئے تھے۔ آزاد کشمیر انتخابات کا تیسرا مرحلہ ضلع پونچھ اور پیلندری میں 10 اگست کو ہونے والے الیکشن مؤخر۔ ضلع باغ کے 3 حلقوں اور ضلع حویلی کے 1 حلقے میں پولنگ شیڈیول کے مطابق ہوگی۔ ترجمان الیکشن کمیشن کے مطابق انتخابات مؤخر کرنے کا فیصلہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر کیا گیا۔ انتخابات کی نئی تاریخ کا اعلان اور حالات کا جائزہ لینے اور تمام متعلقہ امور کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد میں کیا جائے گا۔ آزاد کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے 45 میں 23 سیٹیں درکار ہیں۔ نون لیگ کشمیر الیکشن کے دونوں مرحلوں میں ہی 24 نشستیں جیت چکی ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا آزاد کشمیر کے علاقے حویلی میں انتخابی جلسے سے خطاب۔ پاکستان کشمیر کے بغیر ناممکن ہے۔ حویلی کا تاریخی جلسہ کشمیری عوام کی پاکستان سے وابستگی کا واضح ثبوت ہے۔ وفاقی وزیر انجینئر امیر مقام نے کہا کہ آپ کو کشمیر میں حکومت بنانے کے لیے مطلوبہ اکثریت مل چکی ہے۔ حویلی کے الیکشن جیت کر 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ بھارتی جبر کے خلاف لاکھوں کشمیریوں نے قربانیاں دی۔ مقبوضہ کشمیر بھی ایک دن آزاد کشمیر کا حصہ بنے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں معمولی کمی۔ پیٹرول 3 روپے 19 پیسے، ڈیزل 1 روپے 50 پیسے فی لیٹر سستا۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی نئی قیمت 329 روپے 82 پیسے مقرر، ڈیزل کی قیمت 382 روپے 36 پیسے ہو گئی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم مصنوعات پر لیوی ٹیکس کے خلاف آج ملک بھر میں احتجاج۔ 510 اہم سڑکوں پر احتجاج کرے گی۔ لاہور کی اہم شاہراہیں شام 4 بجے بند کر دی جائیں گی۔ صدر آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹ آنرز ایسوسی ایشن کا 8 اگست سے ملک گیر پہیا جام ہڑتال کا اعلان۔ پاکستان منی مزدہ ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر تنویر احمد کا بھی ہڑتال میں شرکت کا اعلان۔ ہفتہ وار بنیادوں پر مہنگائی کی شرح میں 0.28% اضافہ ریکارڈ۔ ایک ہفتے میں فی کلو پیاز 10.14%، چکن 9.19% اور دال چنا 2.43% مہنگی۔ ادارہ شماریات نے ہفتہ وار مہنگائی کی رپورٹ جاری کر دی۔ سالانہ بنیادوں پر مہنگائی کی شرح 9.29% ریکارڈ۔ ٹماٹر کی قیمت میں 178.03% کا اضافہ ہوا۔ اے آئی کے میدان میں آگے جانے کی دوڑ۔ ٹک ٹاک کی مالک چینی کمپنی کا 10 ٹریلین پیرامیٹرز پر مشتمل نیا اے آئی ماڈل تیار کرنے کا منصوبہ۔ برطانوی اخبار کے مطابق بائٹ ڈانس کا نیا اے آئی ماڈل امریکی کمپنی اینتھروپک کے شہر آفاق ماڈل مائتھوس کی ٹکر کا ہوگا۔ اس سے پہلے چینی کمپنیاں ڈیپ سیک اور مون شاٹ امریکی کمپنیوں کے ہم پلہ ماڈل لانچ کر چکی ہیں۔ ملک بھر میں جشن آزادی شایان شان طریقے سے منانے کی تیاریاں۔ شہر شہر آرائشی سامان کے سٹال سے سج گئے۔
लाहौर, मुल्तान, कराची समेत हर तरफ सब्ज हिलाली परचमों की बहार। बैजिस और झंडियों के साथ खुसूसी मलबूसात की भी खरीदारी। गुजरावाला, पसरूर, मीरपुर, माथेलो में जश्न आज़ादी के रंग बिखर गए।